آپ سبھی ناظرین کو فاطمہ وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو غوث اعظم اور ایک چور کے بارے میں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ کہانی اس شخص کی ہے جس کی عمر 60 سال ہو چکی تھی لیکن اسے کوئی پیر نہ ملا۔ اس کی بیوی بھی اسے کہنے لگی کہ تیری عمر 60 سال ہو چکی ہے لیکن اب تک تجھے کوئی پیر نہ ملا۔ اس کے بچوں کے بھی پیر تھے لیکن اس شخص کو کوئی پیر نہ ملا۔ وہ شخص کسی کا مرید نہ بنا۔ ایک دفعہ اس کی بیوی اسے کہنے لگی کہ قیامت کے دن میں تو اپنے پیر صاحب کے ساتھ اٹھائی جاؤں گی لیکن تو کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ بات اس شخص کے دل میں بیٹھ گئی اور اس شخص نے اپنے آپ سے وعدہ کیا اب میں بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی پیر ضرور ڈھونڈوں گا۔ اس شخص نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں رات کے اندھیرے میں نکلوں گا اور جو بھی شخص مجھے سب سے پہلے نظر آئے گا میں اس کو اپنا پیر بنا لوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ رات کے اندھیرے میں وہ شخص نکلا اور چلتے چلتے اسے ایک قافلہ نظر آیا۔ وہ قافلہ چوروں کا قافلہ تھا اور اس کے پیچھے ایک شخص تھا جو اکیلا تھا۔ وہ بھی اس قافلے کے ساتھ تھا لیکن تھوڑا ان سے پیچھے چل رہا تھا۔ اس شخص کی نظر اس چور پر پڑی اور اسے پکڑ لیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا مجھے اپنا مرید بنا لو، آپ میرے مرشد بن جاؤ، آج سے میں آپ کا مرید ہوں اور آپ میرے مرشد ہو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تم پاگل تو نہیں ہو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تو چور ہوں، میں تجھے کیسے اپنا مرید بنا لوں؟ لیکن وہ کہنے لگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آج سے میں تیرا مرید ہوں اور تو میرا پیر ہے۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو کسی کا مرید بناؤں گا اور رات کو جس پر بھی سب سے پہلے میری نظر پڑے گی میں اس کو اپنا پیر بنا لوں گا۔ اس چور نے کہا کہ وہ قافلہ آگے جا رہا ہے، ہم سارے چور ہیں، یہ سارا چوروں کا قافلہ ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تم کو اپنا مرید نہیں بنا سکتا، میں تو خود ایک چور ہوں، میں نے تو خود آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ لیکن اس شخص نے اسے نہ چھوڑا اور کہنے لگا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تم کو اپنا پیر بناؤں گا۔ چور نے اپنی جان چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، وہ اس شخص سے اپنی جان نہ چھڑا سکا۔ تو آخرکار چور نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو سامنے گھر ہے اس گھر میں چوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں گھر کے اندر جاتا ہوں، میں وہاں سے سامان چوری کر کے تجھے دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد تم کو یقین آ جائے گا کہ میں چور ہوں، کوئی نیک آدمی نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ اندر، میں یہی کھڑا آپ کا انتظار کروں گا، لیکن یہ بات واضح رہے کہ آپ جب باہر آؤ گے تو مجھے اپنا مرید ضرور بناؤ گے۔ اس چور نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اندر جاتا ہوں، پھر تجھے یقین ہو جائے گا کہ تو مجھے مرید بنانا چاہتا ہے کہ نہیں۔ گویا اس طرح وہ چور اس گھر کے اندر چلا گیا۔ وہ شخص جو مرید بننا چاہتا تھا باہر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ چور جب اندر گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ دیواروں کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اسے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ اندھیرے میں ایک طرف چل دیا، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے۔ اس کو ایک تسبیح نظر آئی، پھر ایک لوٹا نظر آیا اور اس کے بعد اسے ایک جائے نماز نظر آیا۔ وہ کہنے لگا جہاں پر جو شخص سوتا ہے وہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو بہت اچھی حالت میں نکلتا ہے، اچھے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اندر سے یہ تو بہت ہی غریب ہے، اس کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا منظر ایک کونے میں بیٹھے غوث اعظم دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں غوث اعظم رحمت والے کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے۔ وہ غوث اعظم سے کہتا ہے کہ غوث اعظم کے گھر کا مکتب فوت ہو گیا ہے، کسی کو مکتب بنا کر وہاں بھیجے۔ غوث اعظم کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، یہ چور جو چوری کرنے آیا ہے اسے میرے گھر سے کچھ نہیں ملا، کہیں یہ باہر جا کر میری سخاوت کے تانے نہ دے کہ غوث اعظم کے گھر پر تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اسے ہی مکتب بنا کر بھیجتا ہوں۔ اتنے میں غوث اعظم نے چور کو بلایا اور کہا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ اس چور کو اپنے سامنے بٹھایا اور
कहा घर का मकतब बनाकर बैठाता हूँ और सारी बातें उसे सुनाई। वो चोर काफी मुतासिर हुआ, आपके चेहरे मुबारक को देखता रहा। अब वो चोर चोर नहीं रहा था बल्कि उसका शुमार वलियों में हो गया था। सुबहान अल्लाह, वो वलियों का मकतब बन गया था। 3 दिन गुजर गए, वो चोर गौसे आजम के घर पर ही रहा और मुसलसल उनसे फैज़याब होता रहा। फिर गौसे आजम ने कहा कि तुझे यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया कि तू मुझे देखता रहे, मैंने तुझे कुरब भेजना है और वहाँ का खलीफा बनाना है। जाओ और जाकर वहाँ के खलीफा बन जाओ। अब वो चोर वहाँ से जाने लगा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। गौसे आजम ने आवाज दी, बेटा जरा बात तो सुनो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गौसे आजम कहने लगे कि बेटा आज 3 दिन हो गए हैं, तू मेरे घर पर ही है। बाहर तेरा एक मुरीद तेरा इंतजार कर रहा है, जाते जाते उसे अपना मुरीद बना कर जाना। गौसे आजम ने उसे खलीफा तो बना ही दिया था, वलियों में उसका शुमार हो ही गया था, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी मालूम था कि बाहर कोई उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस तरह वो शख्स बाहर आया और उस शख्स को अपना मुरीद बना लिया और खुद कुर्बे जनाब रवाना हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी किसी नेक शख्स की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।